جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے، جو ان کے نام پہ آٹھوں پہر درود پڑھو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواہ صحابہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو حق کا ذکر ہے، اس حق سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے، حق، کیونکہ آپ حق ہیں، اور جس نے آپ کو دیکھا حق کو دیکھا۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے حق پر ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا حق ہیں۔ جیسے دیگر لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن حضور سراپا ایمان ہے، دوسرے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا علم ہے، کیونکہ آپ کے حالات کو جاننا ہی تو علم ہے۔ دوسرے جو ہے وہ معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، عارف ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا عرفان ہیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر حسن نیت کے ساتھ کثرت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں ہم سن رہے ہیں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قرآن نعتیں بیان کر رہا ہے، نہیں آقا کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، اور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرتے ہیں، نظم میں بھی نثر میں بھی، اور 300 سے زائد صحابہ کی تو باقاعدہ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے نا، اور ان میں سب سے نمایاں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا آپ کا مبارک انداز ہے، لکھتے ہیں لہو رطب عال علی الناس کلہم تقاصر عنہ صورت المتطاول۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں ایسی بلند شان و عظمت والے ہیں کہ انتہائی کوشش کے باوجود کوئی بھی آپ کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، پہنچ بھی نہیں سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بصیری قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے، اس میں لکھتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کی کوئی حد ہی نہیں
جس کو کوئی بتانے والا بتا سکے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دراجات کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد ہوا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جس سے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی. کتنی بلندی عطا کی اللہ نے اپنے محبوب کو. عالم میں کوئی ایسا عدد ہی نہیں ہے. وہ گنتی کون سی گنتی بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی جس کے اندر کوئی حد کی جائے، کوئی تعیین کی جائے. اللہ درجوں بلندی، درجوں بلندی، کیونکہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات نہ ختم ہونے والے، بے شمار. تو اس آیت میں آپ کا مبارک نام نہیں لیا گیا، بلکہ فرمایا گیا ان میں سے بعض کو غیر متناہی جس کی کوئی حد نہ ہو ایسے درجات عطا فرمائے. تو اس میں سمجھیں کہ اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ ہستی ایک ہی ہے جن کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا، یونیک مخصوص مقام. وہ ان کی طرف ذہن جاتا ہی ذہن انہی کی طرف ہے. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی لکھتے ہیں خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا. سیاہ کاروں کی کیا گنتی کہ درگاہ الہی میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں حضرت موسیٰ محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک مقام عطا فرمایا، اس کا نام ہے وسیلہ جنت میں. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا اے میرے آقا، آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ پہلے ملے نہ آئندہ ملے گا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کو ایسا ہے کہ جس کے کلام کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہو، جس کے بقا کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہو، جن کے شہر کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی ہو. اللہ اکبر. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. بے شک وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا. سبحان اللہ. غزوہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو اب ان کے لیے رونا تھا، نوحہ تھا اور غم تھے. تو ان کی طرف سے بعض نے اشعار بھی لکھے غم میں. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر شان مصطفیٰ میں کلام ان کو لکھا. تنبیہ کی اشعار میں. بولو تم اپنے مرے ہوئے غیر مسلموں کو یاد کرتے ہو، بے ایمانوں کو یاد کرتے ہو، میرے نبی کو نہیں یاد کرتے جن کی شان اور اخلاق اور عادات بہت اعلیٰ ہیں. اور کیا لکھا وَذَكَرْتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا ہِمَّةٍ سمح الخلائق صادق الاقدام اعنی النبی اخل مکارم والندى وابر من یولی علی الاقسام فلمثله ولمثل ما يدعو له کان الممدح ثم غیر کہامی. تجھے چاہیے تھا تو انہیں یاد کرتا، تو اپنے مرے ہوئوں کو رو رہا ہے، ان کو پیٹ رہا ہے، آپ غیر مسلموں کو جواب دے رہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تجھے چاہیے تھا تو انہیں یاد کرتا جو سب سے زیادہ عزت والے.
جو سب سے زیادہ ہمت والے ہیں، مخلوق میں جو سب سے بڑے سخی ہیں، مخلوق میں جو سب سے زیادہ سچے ہیں، مخلوق میں جو سب سے زیادہ پختہ ارادے والے ہیں۔ میری مراد آقا کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اچھے اخلاق والے، سخاوت والے، وعدہ ہر حال میں پورا کرنے والے، اور جو آپ نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا، جنت کی طرف بلایا، تو سننے والے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حضور کے اس دعوت کی تعریف کرے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نعتیں بیان کی، جو حضور کی صفات بیان کی، عزت والے، ہمت والے، سب سے زیادہ سخاوت والے، پختہ ارادے والے، اچھے اخلاق والے، وعدہ پورا کرنے والے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ عزت والے، بزرگی والے، ماجدن۔ اور بزرگی آپ کی کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اولین و آخرین سے زیادہ عزت والا ہوں۔ میں اس پر فخر نہیں کرتا، یہ فخر نہیں کہا جا رہا، بلکہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ میری اللہ نے یہ شان مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، اللہ پاک نے آپ کے حیات مبارکہ کی قسم یاد فرمائی، جب عبادت میں آپ نے بہت زیادہ کوشش کی تو اللہ پاک نے آپ کو عبادت کم کرنے کا کہا، حالانکہ اوروں کو اللہ پاک ابھارتا ہے کہ اور عبادت کرو میری، اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ کم کرو۔ اچھا، اللہ پاک نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، سورہ یاسین شریف میں، آپ مجنون نہیں، استغفر اللہ، کفار بکواس کرتے تھے تو اللہ نے رد کیا، آپ اخلاق کے بڑے بلند مقام پر فائز ہیں، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کو ناپسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے، تو اجازت لے کر آئے، اور کہا جاتا ہے اس سے پہلے کبھی آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت عاشق ماہ رسالت کیا کہتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، قسم شب تارے، میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور بڑی ہمت والے، اور مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں دشمنوں سے بچنے کے لیے ہم حضور کی پناہ میں آتے تھے، کیونکہ غیر مسلموں کا سب سے سخت اٹیک کہاں ہوتا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے وہ سب سے بڑا بہادر ہے، وہ صدیق اکبر ساتھ ہوتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ میں جا کر چھپتے تھے صحابہ کرام۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ ذوق نعت میں اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کیسی وہ عشق بھری بات کہتے ہیں، بار سر پر ہے نقاہت سے گرا جاتا ہوں، صدقے جاؤں تیرے بازو کی توانائی کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ ہمتی دیکھیے، عاشقان رسول کیا کہتے ہیں، ایک اکیلی جان خود معصوم، فکر دو جہاں مرحبا صد مرحبا ہمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت کے تعلق سے تو ہم کیا بیان کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت اسلام کو شروع کیا، گھر سے فیملی سے مخالفت ہو رہی ہے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند رکھ دیں، میں نہیں ہٹوں گا، میں اس سے رکوں گا نہیں. اور پھر وطن چھوڑنا پڑ گیا، لیکن آپ دعوت اسلام کے کام میں اپنی ہمت نہیں چھوڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمت والے رسول کے ہم غلام ہیں، ہمت میں رہنا چاہیے. اب خودکشی کر لی، ارے یہ تو کم ہمت ہی. اولاد وہ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، یا کوئی ذرا سی بات آ گئی تو گھر والی کو فارغ کر دیا یا اس کو مارا پیٹا، یہ ہمت والی بات تھوڑی، یہ تو کم ہمتی کی بات ہے. تو ہمت والے بنے، ہمت والے ہم رسول کے غلام ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت بھی حسان بن ثابت نے بیان کی، اور شان سخاوت میرے نبی کی تو کیا کہنا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے. شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا. آپ تو قطرہ عطا کرتے ہیں، مگر وہ دھارے چل رہے ہیں عطا کے، دھارے چل رہے ہیں، دریا بہ رہے ہوں تو تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. حضور کا تو وہ ذرہ ہے، مگر وہ سخا کے تارے کھل رہے ہیں. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. کسی نے کہا ملتا نہیں کیا، کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 چاندی کے سکے حاضر ہوئے، چٹائی پر رکھے اور کھڑے ہو کے تقسیم کر دیے، سب کو عطا کر دیے. اللہ اکبر. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور اعلی حضرت کا بڑا وہ عشق بھرا کلام ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ پر بھرے خزانے، بتا اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ایسے کرم کرنے والے کریم ملے ہیں، ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، خزانے بھی بھرے ہوئے. بعض کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، یعنی سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، مگر کچھ ہوگا تو دیں گے. اور بعض کے پاس خزانے تو بہت ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں کھلا ہوتا. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے غلامان مصطفیٰ، تمہیں تو اللہ نے ایسا کریم دیا، خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں. تو غریبوں پریشان حالو، تم کیوں پریشان ہو؟ کیا بے چینی ہے، کیا گھبراہٹ ہے؟ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لوٹانا. مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا، تیرا کام ہے لٹانا. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت عطا کر دی. اور پھر کیا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کثرت سے خزانے عطا کر دیے دنیا و آخرت کے، اب کسی کو خالی نہیں لوٹا، چھڑکنا نہیں ہے، عطا پر عطا، عطا پر عطا. اور کیسی وہ پیاری بات کہی حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے، کیوں اپنی گلی میں وہ روا دار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں
وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. محمد مصطفیٰ نور خدا نامی خدا تم ہو، شہی خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو. غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. ہمارے مل جاؤ بابا، ہمارے آسرا تم ہو. ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہر ہر دو سرا تم ہو. غریبوں کی مدد بے بر کا بس روحی فدا تم ہو. سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے اوصاف انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت کا بیان، آپ کی سخاوت کا بیان، آپ کی فضیلت کا بیان، آپ کی عظمت کا بیان آپ کے اشعار سے ہم نے سنا اور اس کی وضاحت اور نعتیہ کلام سنے. اللہ کریم ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت عطا فرمائے، سنتوں کا عامل بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب نہ